اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کی بارگاہ میں ماہ رجب المرجب کی عظیم سعادتوں کی مبارکباد عرض کرتے ہیں۔ انتہائی اہم سوال، مسئلہ، عمل کہ جو بہت اہم بھی ہے، جس کی عظمت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے، جس کو عمل داؤد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ، یہ عمل بہت مجرب ہے۔ کوئی مشکل ہو، کوئی حاجت ہو، اس عمل کرنے کے بعد وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عمل تھوڑا سا لمبا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ اتنا لمبا عمل جو ہے، آیا کوئی اس کا مختصر طریقہ بھی ہے کہ وہ حضرات کے جو بڑھاپے میں ہیں، جو مسافر ہیں، جو بیمار ہیں، یا جو قرآن مجید کی بڑی بڑی صورتوں کو نہیں پڑھ سکتے، تو وہ کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس عمل داؤد کی حقیقت اور واقعہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو باقاعدہ روایت کے ساتھ نقل کیا۔ کہا کہ داؤد در حقیقت ان کا نام فاطمہ یا حبیبہ ہے، اور آپ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ماں ہیں، رضائی ماں، یعنی آپ نے امام کو دودھ پلایا تھا تو آپ امام کی مادر بنی، اور جناب حسن مثنیٰ کی زوجیت میں تھی، اور آپ کے بیٹے کا نام جناب داؤد تھا۔ عباسی حکمرانوں میں سے منصور دوانقی، اس نے جناب داؤد کے بیٹے داؤد کو قید کر لیا، بڑی دعائیں مانگتی، بڑی نمازیں پڑھتی، پریشان رہتی، لیکن اپنے بیٹے کی کوئی خبر آپ تک نہ پہنچی۔ جب یہ بات اڑتے اڑتے امام صادق علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے تو امام اپنی رضائی مادر کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ جس عمل کے بعد بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ وہ عمل امام صادق نے جناب داؤد کو بتایا۔ تو کیونکہ اس عمل کا تعلق داؤد کے قید خانے سے تھا، لہٰذا اس عمل کو داؤد کے نام سے یاد کیا گیا، کیونکہ یہ عمل سب سے پہلے جناب داؤد کی ماں نے کیا تھا، تو لہٰذا داؤد کے نام سے عمل معروف ہوا۔ وہ عمل کیا ہے؟ اچھا، جب وہ عمل کیا، وہ عمل پر ہم انشاءاللہ روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ امام صادق نے فرمایا کہ یہ جو داؤد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 13، 14 اور 15 ماہ رجب المرجب کو، جو کہ آنے والا ہے، اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، اور پھر 15 ماہ رجب کو آپ نے زوال کے قریب غسل کرنا ہے، اور پھر ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ کسی علیحدہ مقام پر کہ جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہاں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے سورہ حمد کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، سورہ توحید کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی کو آپ نے 10 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر سورہ انعام اور اس طرح بڑی صورتیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ سورہ انشقاق کے بعد آخری والناس صورت تک آپ نے ساری صورتوں کی تلاوت کرنی ہے۔ پورا عمل مولا نے بیان کیا، یہ عمل باقی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جناب داؤد کہتی ہے کہ جب عمل میں نے کیا، اس کے چند دن گزرے تھے کہ میرا بیٹا میرے پاس آ گیا، اور پھر بعد میں جب امام صادق سے ملاقات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں منصور نے کیوں چھوڑا؟ کہا ہمیں نہیں پتہ۔ اس عمل کی وجہ سے چھوڑا؟ کہا اس عمل کی وجہ سے اللہ کی جانب سے مولا امیر کائنات منصور کے خواب میں آئے اور کہا داؤد کو چھوڑ دے، نہیں تو میں تجھے آگ میں ڈال دوں گا، تو اس نے اس ڈر کی وجہ سے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ عمل بہت انتہائی مجرب ہے۔ سوال یہ ہے آخر میں کہ آیا یہ عمل جو بڑا ہے، اگر کوئی نہ کر سکے تو کوئی مختصر عمل بھی ہے؟ یہ ان مریضوں کے لیے یا ان افراد کے لیے کہ جو
قرآن مجید کی بڑی بڑی سورہ انعام، بنی اسرائیل جیسی صورتوں کو نہیں پڑھ سکتے، یا کوئی مسافر ہے، بیمار ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ کہ وہ بھی یہی کرے کہ 3 دن روزے رکھے، اس کے بعد غسل کرے زوال کے وقت، ظہر و عصر کی نماز پڑھے، اس کے بعد 100 دفعہ سورہ حمد اور 100 دفعہ سورہ توحید، 10 دفعہ آیت الکرسی، اور پھر بڑی صورتوں سے ہٹ کے 1000 دفعہ سورہ توحید پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو عمل داؤد میں انشاءاللہ قرار دے گا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ رجب المرجب کی عظیم سعادتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔